ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید صغیر حسین شاہ کے ساتھ وزن کم کرنے والی سرجریز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے ان اقدامات کا جو کہ سرجری کروانے کے باوجود بھی لوگوں کو اپنانے چاہیے اپنی زندگی میں، تاکہ ان کا وزن سرجری کے بعد بھی قابو میں رہے، اور اگر سرجری کی نوبت نہیں آئی ہے تو پہلے سے قابو میں رہ سکے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ آپ نے سائیڈ ایفیکٹس کا تذکرہ کیا تھا، جس کے اندر جلد کا لٹک جانا، یا مختلف جگہوں پر، جیسے خواتین میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریگننسی کے بعد کچھ اسٹریچ مارکس بنتے ہیں کچھ خاص جگہوں پر. ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو نشان بن جاتے ہیں ان کے سلسلے میں کیا اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور یہ کتنے عرصے بعد سامنے آتے ہیں اس قسم کی سرجریز میں؟ جی، وہ بات میں نے بتایا کہ بالکل ہوتا ہے جی. جب یہ فیٹ کم ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ آدمی کا پیٹ جو ہے وہ لٹک گیا ہے، کھال لٹک گئی. پھر وہ تو چہرے کے پیٹ کے لیے یا ان کے لیے تو آپ ٹمی ٹک قسم کی چیز یا لیپیکٹمی جسے کہتے ہیں یا ایبڈومینل پلاسٹی کہتے ہیں، اس قسم کے پروسیجرز کیے جا سکتے ہیں. جی. جو چہرے پہ آتے ہیں وہ بھی اس کی آئی ایم شیور ایکسرسائزز کچھ ہوتی ہیں جو کم کرتی ہیں. لیکن اگر کیونکہ یہ گریجولی ویٹ کم ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ نے بالکل تبدیلیاں دیکھی ہوں گی ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو فاقہ شروع کر دیا اور انہوں نے 2 مہینے میں جو ہے اپنا 5-10 کلو وزن کم کر دیا. بالکل. ان میں یہ ہوتی ہے پرابلم. لیکن جو گریجولی لوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے بعد، یہی تو اس کی بات ہے جو ریسٹرکٹیو آ رہی ہے. آپ ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کھانا ٹھیک کھا رہے ہیں، وائٹامنس بھی لے رہے ہیں، آپ پراپر کھانا لے رہے ہیں، آپ کوئی فاقہ نہیں کر رہے. جی. اور وزن بھی آپ کا یکدم کم نہیں ہو رہا. اٹ ول ٹیک 2 سال 2 ایئرز کہ 50% تک وزن کم ہو. سو یہ جو گریجولی ہوتا ہے تو ہماری کھال خود بھی تو کھنچتی ہے نا. تو اٹ ٹیکس 2 ایئرز میں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آدمی کا جتنا برا لگے گا وزن کم کرنے سے، وہ نہیں لگتا. کیونکہ جو وزن ڈائٹنگ کر کے یا فاقہ کرتے ہیں وہ تو بہت موٹے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں 30 BMI کی بات نہیں کر رہا، اس سے موٹے لوگوں کی. وہ شاید یقیناً بالکل لٹک جاتی ہے ان کی سکین اور چہرہ کے جھریاں آتی ہوں. لیکن چونکہ یہ ایک پروسیس گریجولی ہے اور اس میں آپ کی کوئی فاقہ نہیں کر رہے، آپ پانی کی مقدار زیادہ پی رہے ہیں، وائٹامنس بھی آپ لے رہے ہیں، چیزیں آپ پوری کھا رہے ہیں، تو اب صرف جو چیز جو نقصان پہنچاتی ہے، مطلب بلا وجہ آپ کھانا فیٹ ہے، چکنائی ہے، میٹھا ہے، ان سے آپ کم لے رہے ہیں، ابزارب ہی نہیں ہو رہی. جی. تو یہ اتنے لانگ ٹرم میں ہوتا ہے کہ وہ جو کہ ذہن میں یوزولی تاثر ہے جی یہ مسائل کہ سامنے ہی نہیں ایگزیکٹ آتے یا ہوتا کم ہے آتے ہیں. بالکل، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ تشویش کا باعث بنے. فرینکلی اسپیکنگ بات یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے خوراک میرے خیال سے ہمارے یہاں جو کلچرل جو وہ ہیں جن چیزوں پر ہم چل رہے ہیں، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خوراک کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کہیں پہ آپ کو کسی سے ملنے جانا ہو تو بات ہوتی ہے دعوت کی. ٹھیک ہے، دعوت کھانے کے بغیر ہو نہیں سکتی. اسی طرح سے آپ کسی کی خوشی میں جاتے ہیں تو مٹھائی لے کر جاتے ہیں. غم میں بھی کھانے سے ہی بات شروع ہوتی ہے اتفاق سے. تو اس قورمہ حوالے سے میں کھائے پوچھنا بغیر لوگ نکل نہیں سکتے. بالکل. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب بات ہوتی ہے خوراک کی زیادتی کے متعلق تو کس کس کے قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ بدہضمی وغیرہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے آج کل، تو نظام ہضم پر بسیار خوری کے کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں؟ بس بات یہی ہے کہ جب آپ ایک نہ صرف وزن بڑھنے سے ہٹ کے اب بات کرتے ہیں، تو جب زیادہ ڈائٹ لینے کی وجہ سے سینے میں جلن کی شکایت یا پیٹ میں جلن، جس کو ہم تیزابی گیسٹرائٹس کہتے ہیں یا ریفلکس ایسوفیجائٹس کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اگر آپ کھانے کا استعمال نہیں ٹھیک کرتے تو گال اسٹونز بھی بن سکتے ہیں اس وجہ سے، اگر چکنائی کا مقدار زیادہ آپ کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، کانسٹیپیشن سے لے کر کے اتنی ساری چیزیں جو پھر مختلف مزید بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں. ایکسس کھانا، ڈائبٹیز ہونا یا یہ سب ہونا، تو اس میں کافی آپ کی جینیٹک ڈسپوزیشن بھی ہے. لیکن سمپل اگر آپ ڈائٹ پراپر نہیں لیتے تو ایک جو آپ کو وزن بڑھنے سے پہلے بات ہوئی تھی گھٹنے میں درد سے لے کر کے، یہ ساری چیزیں ہیں جو پرابلم کرتی ہیں. تو ڈائٹ اور ایکسرسائز، مطلب ہمارے یہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو کھانا از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کھانے میں اگر آپ کہیں بھی جائیے، وہ اگر آپ کہیں جہاں آج کل بوفے ہوتا ہے وہاں جا کے دیکھیے، لوگ وہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں جو ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو اب وہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں از فل آف آئل. وہ آپ شاید گھر میں تو آپ اچھے قسم کا آئل یوز کرتے ہو، کارن آئل، آلیو آئل جو ہے نا، لیکن جو آپ نہیں کیا باہر جائے جو گا. کھا رہے ہیں وہ تو ایک ہی آئل ہوگا جو 10 دن سے یا کم سے کم 10 دفعہ سے اسی چیز میں تلا جا رہا ہوگا. بالکل. تو چیز آئل مزید خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس پہ ڈیپ فرائی کی ہوئی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں. دیٹ از شوڈ بی کیئرفل. دیکھیں تو آدمی کیا کھا رہا ہے، بات یہ ہے.
بالکل اور کس حد تک کھا رہا ہے. اعتدال کا بات جو آپ نے کہی تھی بالکل ٹھیک کہی, وہ اعتدال ضروری ہے ہر چیز. ڈاکٹر صاحب آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات, کوئی ایسا پیغام جو دینا چاہیں پروگرام کے اختتام میں آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ود دس وے آف لائف, جو آپ کا لائف سٹائل ہے. کوئی نیم البدل نہیں ہے ریگولر واک کرنے کا. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم دکان کے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہیں تاکہ دکان سے چیزیں آ جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ پارکنگ میں کھڑی کریں, واک کر کے آئیں. آپ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں, لوگ پیڈسٹرین برج تک نہیں جائیں گے, وہیں سے کراس کریں گے. جی تو تھوڑی سی ایکٹیویٹی لے کر آئیں اور دیکھیں کیا کھا رہے ہیں, ڈائٹ کنٹرول کریں. اس کے علاوہ تو ہیلدی لیونگ کے لیے میرے خیال میں سے 2 چیزیں زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے موقع دیا اس چیز کا. ناظرین, پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں جلد بازی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ میجیکل کیورز کی تلاش میں ہوتے ہیں جب وزن کم کرنے کی بات آتی ہے. ایسے کیورز جو شاید 1-2 دن میں یا ہفتے بھر میں ان کا وزن کہیں سے اٹھا کر کہیں لے آئیں. لیکن ایسے میں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ایسی دی جاتی ہیں اس طرح وزن کم کرنے کے لیے جو ہارمونل امبیلنس کا باعث بنتی ہیں جسم کے اندر. یہ ہارمونز بہت اہم ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کو بنانے میں, انسان کی جنس کو ڈیفائن کرنے میں, اور جسم کے روزانہ کے دوسرے جو معمولات ہوتے ہیں ان کو چلانے میں. تو بہتر یہ ہے ایسی چیزوں سے بچا جائے, اس طرح کی غلط قسم کے اقدامات سے دور رہا جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی وزن کم کرنے کی بات آتی ہے تو 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, یا تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر غذا کی بات کی جاتی ہے. ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان بیلنس رہے گا تو آپ صحت مند طریقے سے وزن کم کر پائیں گے. ورنہ وہی اقدام جو آپ نے شاید وزن کم کرنے کے لیے کیا ہو آپ کے لیے بیماری کا باعث بن جائے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.